बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। आज मैं अपने लेक्चर का आगाज़ एक छोटी सी कहानी से करूँगा। रसर कॉर्नवेल अपनी कहानी एकड़ ऑफ डायमंड में लिखते हैं कि एक किसान था। एक दिन एक दाना आदमी उस किसान के पास आया और उसने किसान को हीरों की कद्र कीमत के बारे में बताया। उसने किसान से कहा कि अगर आपके पास अपने अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो आप पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर आपके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो आप पूरे मुल्क को खरीद सकते हो। वो दाना शख्स तो किसान को ये बात कहकर चला गया, लेकिन ये बात किसान की नींदें उड़ा गई। वो हर वक्त हीरों के बारे में सोचता रहता कि ये हीरे कहाँ से मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। एक दिन उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की तलाश में चल पड़ा। वो पूरे मुल्क में हीरे तलाश करता रहा, लेकिन उसे हीरे कहीं ना मिले। वो हीरों की तलाश में दूसरे मुल्कों की खाक भी छानता रहा, लेकिन वो गोहरे मकसूद उसके हाथ ना आया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि वो जज्बाती और ज़हनी तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। डियर व्यूअर, दूसरी तरफ जिस शख्स ने उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन जब खेत में हल चला रहा था तो हल की नोक किसी धात से टकराई। उसने ज़मीन खोदी तो नीचे से एक देगची निकली जो चमकदार पत्थरों से भरी हुई थी। खेत का ये नया मालिक इन हीरों को पत्थर समझता रहा। ये नया मालिक इन हीरों की कद्र कीमत से नावाकिफ था। वो नहीं जानता था कि ये पत्थर इंतहाई कीमती हैं। उसने इन हीरों की देगची में से एक हीरा इस गरज से निकाल कर अपनी बैठक में रख दिया ताकि उसकी बैठक की खूबसूरती में इजाफा हो जाए। बाकी पत्थर उसने देगची में रख दिए। एक दिन वही दाना आदमी वहाँ से गुजरा और जब उसने बैठक में हीरे का टुकड़ा देखा तो उसने इस नए किसान से पूछा कि वो किसान कहाँ है जिसको मैं हीरों की कद्र कीमत बताकर गया था। तो इस पर इस नए किसान ने कहा कि वो शख्स तो हीरों की तलाश में गया था और अभी तक वापस नहीं आया। दाना आदमी ने कहा, ये जो पत्थर आपने बैठक में रखा हुआ है ये दरअसल हीरा है। नए किसान ने कहा, तुम ये कैसी बातें करते हो, ये तो एक पत्थर है। इस पर दाना आदमी ने कहा कि आप इसको चेक करा लें और मेरे ख्याल में ये हीरा है। चुनाचे पत्थरों को चेक कराया गया तो पता चला कि वो पत्थर वाकई हीरे थे। गोया वो खेत हीरों का खेत था। डियर व्यूअर, इस कहानी में आपने दो किसानों के बारे में सुना है। एक वो किसान जो अपनी खेतों में खेती बाड़ी करता रहा, लेकिन उसे कभी अपने खेतों से वो हीरे न मिल सके और वो हीरों की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाता रहा। और दूसरी तरफ वो किसान जो इन हीरों की कद्र कीमत से ही नावाकिफ निकला और वो इन हीरों को एक बेकार पत्थर समझता रहा। इस मुख्तसर कहानी को आप लोगों के सामने बयान करने का मकसद ये है कि आप सब हीरों के खेत के मालिक हैं। आप इन हीरों को अपने आप में तलाश करें। अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतें अता की हैं।
موقع ہمیشہ ہمارے قدموں کے تلے ہوتا ہے، ہمیں اسے پانے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پہچان لیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اچھا موقع ایک بار ضرور آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اگر ایک موقع ہاتھ سے نکل جائے تو دوسرا موقع اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ درست وقت پر درست فیصلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ غلط موقع پر کیا جانے والا درست فیصلہ بھی غلط فیصلہ بن جاتا ہے۔ پی پی ایس سی کے تحریری امتحان میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ آپ کے غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو کامیابیوں سے میلوں دور لے جاتی ہیں۔ میرے پاس بہت سے طلباء و طالبات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم تکا نہ لگاتے، کاش ہمارا ایک سوال اور ٹھیک ہو جاتا تو ہم بھی پاس ہو جاتے، کاش ہم وہ سوال غلط نہ کرتے جو ہمیں آتے بھی تھے لیکن پریشر کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے ہم غلط کر رہے، تو پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے ایک رزلٹ کارڈ شو ہو رہا ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پاس ہونے کے لیے 57.50 مارکس ضروری تھے اور یہ امیدوار 55.50 مارکس لے رہا ہے، اور یوں یہ صرف 2 نمبروں سے اپنی کامیابی سے دور رہا۔ اور یہ دیکھیے دوسرا رزلٹ کارڈ، اس میں بھی 57.50 نمبر لینے ضروری تھے اور امیدوار 57 نمبر لے رہا ہے۔ کیوں صرف آدھے نمبر سے یہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکا جو کامیاب قرار پائے۔ اور یہ دیکھیے اب تیسری مثال، پاس ہونے کے لیے 57.50 مارکس چاہیے اور یہ امیدوار 57.25 مارکس لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف 0.25 مارکس کی کمی کی وجہ سے اپنی کامیابی کا جشن نہ منا سکا۔ ڈیئر ویورز، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کتنی ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہوں گے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف آدھے نمبر سے، پونے نمبر سے یا 1 نمبر سے امتحان پاس نہیں کر سکے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپر کیسے کیا جائے، تکا کہاں لگایا جائے، اگر تکا لگانا ہے تو کب اور کیسے لگائیں۔ نیگیٹو مارکنگ وجہ سے تکے کا نقصان بھی ہوتا ہے اور آپ کے وہ سوالات جن کے آپ درست جواب دے چکے ہوتے ہیں ان کا بیڑا بھی غرق کر دیتا ہے۔ سامنے وائٹ بورڈ پر آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال کے 4 ممکنہ جوابات درج ہیں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو 3 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی مثال دیکھیں، مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ آپشن اے 1697، آپشن بی 1797، آپشن سی 1897، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اگر تو آپ کو ان چاروں آپشن کا نہیں پتا تو آپ ہرگز تکا نہ لگائیں۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ 1697، 1797، 1897۔ ڈی آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔
اب آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. آپ کو پہلے آپشن کا پتہ ہے آپشن اے تو ہو نہیں سکتا, بی, سی اور ڈی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب تکا لگانا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں لگانا چاہیے. اگر آپ تکا لگائیں گے تو 25% امکان ہے کہ آپ کا جواب درست ہو جائے, لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ نہیں لگانا چاہیے. تیسری مثال کی طرف چلتے ہیں. مرزا غالب کب پیدا ہوئے؟ آپشن اے 1697, آپشن بی 1797, آپشن سی 1897, آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. اب اس پہ غور کریں. آپ کو اے کا پتہ ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے, آپ کو سی کا بھی پتہ ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے. آپ کنفیوز ہیں بی اور ڈی میں کہ یا جواب بی ہو سکتا ہے یا ڈی ہو سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب تکا لگانا چاہیے؟ بالکل تکا لگانا چاہیے, کیونکہ اب آپ کے پاس 50% امکان ہے کہ آپ کا تکا ٹھیک لگ جائے گا. سوچ سمجھ کے آپ ان میں سے ایک آپشن کو ٹک کریں یا باکس فل کر دیں. اب یہ 3 مثالوں سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے پاس یہ تھی کہ 4 آپشن ہوں اور چاروں آپشن نہیں آتے, تکا نہیں لگانا چاہیے. دوسری مثال میں ہم نے دیکھا 4 میں سے ایک آپشن کا پتہ ہے, 3 کا نہیں پتہ, 25% امکان ہے کہ تکا ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن تکا نہ لگائیں. 4 آپشن میں سے 2 آپشن کا پتہ ہے, 2 کا نہیں پتہ, تکا ضرور لگائیں. 50% امکان ہے کہ آپ کا جواب درست ہو جائے گا. اور آج کل پی پی ایس سی کے پیپر میں آخری آپشن ڈی آ رہا ہے, نن آف دیز. اگلے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ نن آف دیس یا ان میں سے کوئی نہیں سے کیسے نپٹا جائے, کیونکہ اس آپشن کی وجہ سے کس چیز کی اہمیت بڑھ گئی ہے, یہ میں آپ لوگوں کو اگلے لیکچر میں ضرور بتاؤں گا. اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ بلیو ان یور سیلف, ورک ہارڈ, اور keep in mind successful people stand by their conviction regardless of the situation. This is one of the qualities that inspire the people the most. Thanks to all of you. Allah Hafiz.